أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویوز آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 پڑھنی ہے اور دوسرا رکوع ہم نے چوتھے سے پارے کا شروع کیا ہوا ہے، تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ واو عین زبر وا، واو اس عین جزم والی کے ساتھ مل گئی، مطلب عین ساکن کے ساتھ مل گئی۔ یہ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یہ اوپر علامت جزم کی آئی ہوئی ہے۔ تو واو عین زبر وا اس طرح بن گیا تا زبر تا سوا زیر سی میم واو پیش مو۔ واو کے اوپر جزم ہے، مطلب واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہو، اسے واو مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ میم واو پیش مو وا تاسویمو۔ بازر بی، بازر بی حا با زبر حب، حا اس با ساکن کے ساتھ اکر ملی لام، لام زیر لے لام اسلام تشدید وال کے ساتھ اکر ملی، یہ الف اور یہ لام نہیں پڑھے جا رہے، یہ تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جو لام کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تشدید والا لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ خود لام، لام زیر لیل بننا۔ لفظ اللہ کی لام کے علاوہ باقی سب لام باریک پڑ جاتی ہیں، لیکن اب اللہ کی لام سے پہلے زیر ہوگی تو یہ باریک، ورنہ یہ ہر حالت میں برو موٹی پڑ جاتی ہے۔ تو اب پہلے دیکھیں زیر آئی ہوئی ہے، لام، لام زیر لل، لام کھڑا دبر لا، کھڑا دبر کو ایک طرف لمبا کریں گے، حاضر ہی، یہ بن جائے گا بحب للہ۔ جیم زبر جا، میم جا زر می، یا کے اوپر جزم ہے، مطلب یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ عین وو دو زبر عون، عین اس وو تشدید وال کے ساتھ آ کر ملی، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں زبر کی تنوین آئی ہوئی ہے، زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھ دی جاتی ہے، یہ نہیں پڑھی جاتی، یہ الف نہیں پڑھا جا رہا، تو تنوین کے بعد اگر حروف یلمنون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ حروف یلمنون کون سے ہیں؟ تو حروف یلمنون 6 ہیں، یا را میم لام واو اور نون۔ تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو عین واو دو لام اور را بغیر غنہ کے پڑھے جاتے ہیں، باقی چار غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں واو آئی ہوئی ہے، غنہ ہوگا، عین واو دو زبر عون، واو زبر وا، غنہ کا مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا اور ناک میں لے کر جانا ہے۔ عین واو دو زبر عون، واو زبر وا، جمیعا و، لام الف زبر لا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، الف سے پہلے زبر اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ایک الف مطلب دو زبر کے برابر لمبا کرنا۔ تا زبر تا، فا را زبر فار، فا اس را تشدید والی کے ساتھ آ کر مل گئی۔ میں آپ کو پہلے یہاں پر تفصیلاً بتایا تھا کہ تشدید کے بارے میں، کہ جس را کے اوپر جس تشدید والا لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود۔ فا را زبر فر، را زبر را، قاف واو پیش قو، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، تو یہ بن جائے گا جمیعا ولا تفرقوا۔ سواد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ واو دال زبر واز، واو اذال جزم والی کے ساتھ آ ملی، واو دال زبر واز بنا، کاف پیش کو، را واو پیش رو، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، یہ بن جائے گا وذکرو، اس طرح۔ نون و عین زبر نی، نون و عین زیر نیا، میم زبر ما، تا لام زبر طل، تا اسلام تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ اللہ کی لام سے پہلے کیا تھا؟ زیر تھی، لیکن لفظ اللہ کی لام سے پہلے یہاں زبر ہے، تو لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہوگی تو یہ باریک ہے، ورنہ یہ ہر حال میں پر موٹی پڑ جاتی ہے، تو لفظ اللہ کی لام کو پر موٹا پڑھیں گے۔ تا لام زبر طل، لام کھڑا دبر لا، کھڑا دبر کو ایک الف سے لمبا کریں گے، حاضر ہی، نعمت اللہ، اس طرح۔ عین زبر آ، لام یا زبر لئی، یا کے اوپر جزم ہے، مطلب یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہو، اسے یا لین کہتے ہیں۔ حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول نہیں پڑھے جاتے۔ لام یا زبر لئی، کاف میم پیش کم، علیکم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے۔ تو حمزہ دال زیر از، حمزہ اذال جزم والی کے ساتھ، مطلب زال ساکن کے ساتھ آ کر ملی، حمزہ دال زیر از بنا، کاف نون پیش کن، کاف اس نون ساکن کے ساتھ آ کر ملی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہوئی ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، اذ کن تم، اس طرح۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کو اور حرف آیا ہوا ہے، یعنی حمزہ آیا ہوا ہے،
یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا یعنی غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر حمزہ عین زبر آ، عین حمزہ اس عین جسم والی کے ساتھ آ کر ملی، عین ساکن کے ساتھ ملی تو یہ بن جائے گا آ اس طرح. دال الف زبر تا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہتے ہیں اس کو، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا الف کے اوپر مد آئی ہوئی ہے تو اس کو زیادہ لمبا کریں گے. دال کو دال الف زبر دا، حمزہ دو زبر ان، یہ بن جائے گا ان اس طرح. فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، حمزہ اسلام تشدید والے کے ساتھ آ کر ملی، لام زبر لا، فا زبر فا، یہ بن جائے گا فا الفا. با یا زبر بئی، با یا ساکن کے ساتھ ملی، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو اسے یا لین کہتے ہیں. حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے. نون زبر نا، بئی نا، قاف پیش قو، لام وو پیش لو، وو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. بازر بی، کاف میم پیش کم، قلوبیکم اس طرح. فا زبر فا، حمزہ سوا زبر اوس، حمزہ اس فا جزم والے کے ساتھ مل گئی تو یہ بن جائے گا فا اوس. با ہا زبر بح، با اس ہا ساکن کے ساتھ ملی، بح. تا میم پیش تم، یہاں دیکھیں نا میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے، یہاں پر ایک فا کا قاعدہ لگے گا یعنی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے، آواز گنہ میں چھپا کر پڑھیں گے. تا میم پیش تم، فا اصبح تم. بازر بی، نون عین زر نیا، نون اس عین جزم والے کے ساتھ ملی، نون عین زر نیا، میم زبر ماں، تا زر تی، ہا کھڑا دیر ہی، کھڑا دیر تو ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے لیکن اوپر مد ہے اب زیادہ لمبا ہوگا، یہ بن جائے گا بی نعمتی ہی. حمزہ خاضر ایک، حمزہ اس خا جزم والے کے ساتھ ملی، وہ الف زبر وا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. نون الف زبر نا، یہاں پر بھی الف کا ادا ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. جیم وقف جائز کی علامت ہے، ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں. ہم اگر وقف نہیں کریں گے فرض کے یہاں پر پھر زبر کی تنوین کے ساتھ، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ الف نہیں پڑھی جاتی، یہ الف نہیں پڑھی جائے گی. نون وو دو زبر نو اس طرح بن جائے گا کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آئی ہوئی ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا یعنی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے. تو یہ کیسے بنے گا جی؟ تو یہ بن جائے گا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اس طرح. وقف نہیں کریں گے تو یہ بن جائے گا إِخْوَانًا اس طرح. واو زبر وا، کاف نون پیش کم، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا، یہ اخفا کا قاعدہ رہے گا. کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، وَكُنْ تم. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد عین آئی ہوئی ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. شین زبر شا، فا الف زبر فا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، یہ بن جائے گا علی شفا. حا فا پیش حوف، حا اس فا جزم والی کے ساتھ ملی، را زبر را، تا میم دو زر تم. یہاں دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آئی ہوئی ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. جس میم کے اوپر تشدید ہو، جس نون کے اوپر تشدید ہو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے. آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور ناک میں لے کر جاتے ہیں. تو قاعدے دو لگ رہے ہیں لیکن غنہ ایک بار ہی ہونا ہے. تا میم دو زر تم، نون نون زبر نم، نون اس نون تشدید والے کے ساتھ میری، نون الف زبر نا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. را زر ری، علی شفا حفرت، حفرت من النار. فا زبر فا، حمزہ نون زبر ام، پھر دیکھیں حمزہ اس نون ساکن کے ساتھ ملی، نون ساکن کے بعد حروف فا میں سے قاف آئی ہوئی ہے، یہاں پر ایک فا کا قاعدہ لگے گا. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. قاف زبر کا، دال زبر دا، کاف میم پیش کم، کاف اس میم تشدید ور کے ساتھ آ کر ملی. میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے وہاں پر ادغام مال غنہ ہوتا ہے یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں. تو ہاں یہاں ادغام مال غنہ ہوگا یعنی قاعدہ لگے گا ادغام کا. ایک بات دوسری بات ہے جس میم کے اوپر تشدید ہو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے. میم نون زر من، میم اس نون ساکن کے ساتھ ملی، نون ساکن کے بعد حروف ہلکے میں سے ہا آئی ہوئی ہے، یہاں پر ایک اظہار کا قاعدہ لگے گا یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے. ہا الف زبر ہا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، کم منها، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. تو آپ پر وقف کرنا والا ہے، ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں. تو آپ پر وقف کرنا والا ہے، ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اسی طرح پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے پھر بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے لیکن وہاں پر وقف کرنا چاہیے کیونکہ وقف کرنا اولا ہے. کاف زبر کا، زال کھڑا زبر زا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، لام زیر لی، کاف زبر کا، کذالک. یا پہ یو، با یا زبر بج، با یا تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی تو یہ بن جائے گا یو بج، نون لام پیش نول، لفظ اللہ کی لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. پہلے دیر ہوگی تو یہ بریک ورنہ ہر حال میں پروموٹی پڑ جاتی ہے. لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ہا پیش ہو.
نون لام پیش نول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، یہ الف اور یہ لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، نون اسلام تشدید بل کے ساتھ ملی. کذالک یبین اللہ، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، یبین اللہ، اس طرح. لام زبر لا، کاف میم پیش کم، کاف اس میم ساکن کے ساتھ ملی. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے. حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر کو ایک الف سے برہم کیا، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، ہا کھڑا دیر ہی، کھڑا دیر بھی یا مدہ کے کام مقام ہے، یہ بھی ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے. لکم آیاتہ، لام زبر لا، عین لام زبر عال، عین اسلام تشدید بل کے ساتھ ملی. لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لعلکم، تا ہا زبر تہ، تا زبر تا، دال واو پیش دو، او مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. نون معکوف، پھر یہاں پاس سبق ختم ہو رہا ہے، میں نون معکوف پڑھا ہوں، اگر آپ نہیں کریں گے نون زبر نہ پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا تہ تدون، اس طرح. پیچھے سے میں ساری آیت دہرا دیتا ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، للہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم، یہاں پر غنہ نہیں کرنا، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، فألف بین قلوبکم، اس طرح. قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، اس طرح پڑھیں گے. جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کیا، یہاں پر بھی فا کا قاعدہ لگے گا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آیا ہوا ہے. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد حمزہ آئی ہوئی ہے، یہاں میم ساکن کے بعد یہاں پر بھی غنہ نہیں ہونا، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوئے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آیا ہوا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح. تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک سیکھ سکیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی. انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.